اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی وہ چیز اپنی پیدائش کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی ساتھ لائی۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کا بھی حق ہے۔ اس کائنات میں پیدا ہونے والی ہر چیز اپنا حق رکھتی ہے، اگر اس کا حق دبایا جائے گا، ضائع کیا جائے گا تو ضائع کرنے والے سے محشر کے میدان میں باز پرس ہوگی۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے جانور دیے ہیں، اگر وہ ان جانوروں سے بوجھ برداری کا سامان اٹھوانے کا کام لیتا ہے یا ان جانوروں سے دودھ پینے کا کام لیتا ہے، لیکن جب جانور کے حقوق کی بات آتی ہے، انہیں چارہ ڈالنے کی، انہیں گھاس کھلانے کی، انہیں وقت پر پانی پلانے کی، سردی اور گرمی کی ترتیب سے انہیں اندر یا باہر باندھنے کی، تو وہ آدمی جانوروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، ان کی طرف کما حقوق توجہ نہیں دیتا، تو اگرچہ جانور اس دنیا میں اس انسان سے کوئی بات نہیں کریں گے، بے زبان ہیں، لیکن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم مالک سے ان جانوروں کو حق دلوائے گا۔ تو جانور بھی اپنا حق رکھتے ہیں، اور آج بے جان چیزیں، کوئی انسان اپنے پاس گاڑی رکھتا ہے، موٹر سائیکل رکھتا ہے، تو اس کے بھی حقوق ہیں، وہ اس کے پیٹرول کی خبر گیری کرتا ہے، وہ اس کی خرابی کو وقت پر درست کرواتا ہے، اس پر مٹی اگر کوئی گرد و غبار آ جائے وہ اسے صاف کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس سواری کا حق ہے جو ہم احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ مکان پرانا ہو جائے، مرمت کے قابل ہو جائے، اس کا رنگ پھیکا ہو جائے، ہم مکان کا حق سمجھتے ہیں کہ اس کی مرمت کریں۔ اسی طرح جانور کا بھی حق ہے، گاڑیوں کا بھی حق ہے، تو اسی انداز سے چلتے چلتے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ہمسائیوں کا بھی حق ہے۔ اگر آدمی بیٹا ہے تو اس پر اپنے باپ کا بھی حق ہے، اور اگر باپ ہے تو اس پر اپنی اولاد کا حق ہے۔ کوئی بیوقوف آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ ذہن رکھتا ہو، جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں پیٹرول گاڑی میں تو کبھی نہیں ڈالوں گا، مگر گاڑی مجھے سفر کروائے، گاڑی مجھے فائدہ دے، گاڑی مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جائے۔ تو بیوقوف آدمی بھی یہ سوچ نہیں رکھ سکتا، اسے پتہ ہے کہ گاڑی کا حق اگر میں دوں گا تو وہ مجھے فائدہ دے گی۔ لیکن اگر اس معاملے میں ہم یہ عقل رکھتے ہیں تو جانوروں کے معاملے میں ہم بے عقلی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے بوجھ برداری کا کام ہم نے پورا لیا، ہم نے ان سے دودھ کا فائدہ پورا لیا، دیگر منافع حاصل کر لینے کے بعد جب ان کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آیا اس وقت ہم نے سستی کی، ہم نے غفلت کی۔ روایات میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے پوچھیں گے۔ انشاءاللہ میں کسی موقع پر عرض کروں گا کہ جانوروں کے حق کیا ہیں، تفصیل سے کس کس جانور کا ہم پر کیا کیا حق ہے، یہ باتیں بھی وقت پہ انشاءاللہ عرض ہوں گی۔ تو ہمسایوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک حق رکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ پہ کیا حق ہے اور اللہ کا ہم پر کیا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، معاشر کے میدان کی تکلیفوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پل صراط کا سفر اللہ آسانی سے طے کروا دیں، ہمیں جہنم کی تکلیفوں سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دیں۔ یہ ہمارا حق ہے ہمارے اللہ پر کہ اللہ ہمیں تکلیف نہ دیں، اللہ ہمیں عذاب نہ دیں۔
اور اللہ کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم پوری زندگی شرک کے قریب نہ جائیں، پوری زندگی توحید پہ گزاریں، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم پر وہ اسی وقت پورا ہم کریں جب پورا ہم کریں گے تو اللہ ہمارا حق بھی پورا کرے گا۔ ہم اس کی توحید کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ہم ساری زندگی شرک کی غلاظتوں میں گزار دیں اور پھر یہ سوچ رکھیں کہ اللہ اپنا حق پورا کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارے دو حق ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی، یعنی ایک زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہ دیں، اور زندگی میں اللہ پر ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ ہمیں روزی دیں، اللہ ہمیں مکان دیں، اللہ ہمیں کپڑا دیں، ہمیں صحت دیں، یہ حقوق ہیں۔ لیکن پروردگار عالم کتنے باوفا ہیں کہ ہم باوجود ہے کہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والا حق پھر بھی پورا کیا ہوا ہے۔ کبھی ہماری سانس اللہ نے بند نہیں کی کہ یہ بندہ فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، میں اس کا سانس کیوں جاری کروں، زور کی نماز اس نے نہیں پڑھی، میں شام کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا، اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، میں اس کے لیے کپڑے کا بندوبست کیوں کروں۔ وہ عجیب ذات ہے، اس نے دنیا میں کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی سب کو حقوق دیے ہوئے ہیں، فرما بردار ہے تب بھی وہ اللہ سے اپنے حقوق وصول کر رہا ہے، اور بدکار ہے تو بھی اللہ سے حقوق وصول کر رہا ہے۔ آخرت کا جو حق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسی کا حق ادا کروں گا جو دنیا میں میرا حق ادا کر کے آیا ہوں۔ آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں نے اللہ کا حق کتنا ادا کیا اور کتنا ضائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، آقا کا طریقہ کار ہمیں سبق دیتا ہے، بتاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہمسائیوں اور رشتہ داروں کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ میں نے جو آیت کریمہ سورہ نساء 5واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مسلمانوں اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ غیر اللہ کے اندر صرف بت نہیں آتے، غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور چیز کو، کسی اور انسان کو اللہ کے برابر کر دینا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان پتھر کا کوئی مجسمہ بنا کے یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ اولاد دیتے ہیں یہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ بندہ مشرک ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شہتوت کے درخت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ جس طرح اللہ اولاد دیتے ہیں یہ درخت بھی اولاد دیتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ کسی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح اللہ اولاد دیتے ہیں یہ نبی بھی اولاد دیتا ہے، ایسا کہنے والا بندہ بھی مشرک ہے۔ کسی ولی کے بارے میں کہتا ہے، زندہ ولی ہو چاہے فوت شدہ ولی ہو، اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ بارش برساتے ہیں یہ بھی بارش برساتا ہے، یہ کہنے والا بندہ بھی مشرک ہے۔ شرک کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بتوں کو پوجنے والا مشرک ہے، باقی اللہ کی صفتیں ولیوں کو دے دو، نبیوں کو دے دو، فرشتوں کو دے دو، درختوں کو دے دو، ایسا بندہ کرنے والا مشرک نہیں، بلکہ یہ سارے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، ہم کسی ولی کو یہ معاملات سونپیں گے تب بھی ہم مشرک کہلائیں گے، کسی نبی کو یہ صفتیں دے دیں گے تب بھی مشرک کہلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دونوں موجود ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، بیمار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی خبر گیری، اس کی دوائی، اس کے علاج کا بندوبست کرو، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے دونوں تو ایصال ثواب کرو، قرآن پاک پڑھ کر، نوافل پڑھ کر، طواف کر کے، حج نفلی عمرہ کر کے اپنے والدین کی طرف ایصال ثواب کرو۔ تم زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے ماں باپ کی قبر تمہاری زندگی کی وجہ سے ٹھنڈی رہ جائے۔ یہ ہے والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو کہیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تھی، آج تمہارا بیٹا مسجدوں کی آبادی کا باعث بن رہا ہے،
تمہارا بیٹا سردیوں میں مسجد میں جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، بے شک میں اس کو بھی ثواب پورا دوں گا، لیکن تو نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت جو کی، تجھے بھی اس کے برابر ثواب ملتا رہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے اولاد پر، اور اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی تفصیلی بات ہے، میں صرف مختصر یہ بات یہ یاد کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ ماں باپ کا حق اولاد پہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو تو نے اف تک نہیں کہنے۔ وہ اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں، وہ کسی معاملے میں مشورہ دیتے ہیں، تو ان کی نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، ان کی بات سن کر اپنی پیشانی پہ بل لے آنا، اپنی پیشانی پہ تیوری چڑھا دینا، یہاں کی یہ جغرافیہ تبدیل کر لینا، یہ کرتوت، یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ناجائز اور حرام ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کا حکم سن کے صرف ہوں کہہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس ہوں کا بھی تجھ سے حساب و کتاب لوں گا۔ ولا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وہ چاہے تم پہ سختی کریں، بلا وجہ سختی کریں، پھر بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولو، ان کے سامنے گرج کے بولو، کڑک کر بولو، یہ حق کسی بیٹے کو نہیں پہنچتا۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی ماں باپ بھی تو اتنی عمر میں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ چاہے جتنی بھی عجیب بات کریں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ عجیب بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس ہستی کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، جس ہستی کی وجہ سے تجھے اللہ نے عزت دی ہے، تو گندگی کا ایک کیڑا بن کے دنیا میں آیا تھا، تجھے پالا پوسا جوان کیا، تیرے کھانے پینے کا فکر، تیری راتوں کے سکون کا فکر، تیرے پیٹ کو پالنے کا فکر، تیرے کپڑے کا فکر، تیری تعلیم کا فکر، تیری نوکری کا فکر اور تیری شادی بیاہ کا فکر، یہ سارے معاملات جس ماں باپ نے اپنے کندھے پہ اٹھائے، اور اگر دو لفظ آج وہ تیرے مزاج کے خلاف کہہ دیتے تو ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ خندہ پیشانی سے وہ الفاظ برداشت کریں۔ کیا ہوا اگر انہیں کوئی بات کرتی؟ میں کسی دن تفصیل سے یہ بات یاد کروں گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، اور اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی سرزمین پر جو پہلا حکم اتارا تھا اولاد کے حق کے بارے میں، وہ فرمایا لوگو اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بچی پیدا ہوتی ہے تم اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ اللہ نے پہلا حکم بھیجا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، فقر کے ڈر سے، تنگ دستی کے خوف سے کہ اگر یہ پیدا ہو گئے کھائیں گے کہاں سے، اگر بچے زیادہ ہو گئے تو میں کہاں سے کما کر لاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تیرا گلا تیرا باپ دبا دیتا تو تجھ پر کیا بیتتی، تجھ پر کیا گزرتی، تو پیدا ہوا، تیرے بھائی پیدا ہوئے، اگر میں خدا ان کو رزق دے رہا ہوں اور میرے خزانے میں کمی نہیں آئی تو تیرے پیدا ہونے والے بچوں کا رازق اور مالک بھی میں ہوں۔ میں اب تک آدم سے لے کر تجھ تک ساری کائنات کو کھلاتا آ رہا ہوں، تو اگر تیرا بیٹا اس کائنات میں آ گیا تو میرے خزانے میں کمی کا باعث نہیں بنے گا، میں اس کو بھی کھانا دیتا نہیں۔ اولاد کو قتل مت کرو، اور اس سوچ کی وجہ سے بندہ اپنی اولاد کم کرنے کی فکر بھی نہ کرے۔ بہت سارے معاملات ہیں، میں اشارتاً صرف اتنا کہوں گا کہ منصوبہ بندی کے یہ جو عوامل، ان کے پیچھے جو یہ سوچ ہے کہ اگر زیادہ بچے ہو گئے تو ان کے رزق کا کیا بنے گا، ان کی نوکری کا کیا بنے گا، ان کے کھانے پینے کا کیا بنے گا، اس سوچ کی وجہ سے اگر کوئی بندہ منصوبہ بندی کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گویا دوسرے لفظوں میں یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اولاد کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لگایا، میرے ذمہ لگایا ہے، اور میں چونکہ کمزور ہوں میں اپنی اولاد کا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا میں اپنی اولاد تھوڑی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایسے ایسے مالداروں کو دیکھا ہے جن کی کارخانے اور فیکٹریاں چل رہی ہیں مگر آج تک عمرے کی دولت نصیب نہیں ہوئی،
آج تک حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا، اور اس گناہگار آنکھ نے وہ غریب بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بدن کے کپڑے پورے نہیں، مگر اللہ نے درجن سے زیادہ مرتبہ انہیں حج بیت اللہ کی زیارت نصیب کروائی۔ کہاں سے آیا یہ